हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़र इश्क यानी कि अरबईन का ये दौर जारी और सारी और 2024 में हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पर अरबईन का सिलसिला जारी है। और इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं वो पोल नंबर 820 मौक़िफ़ बाबुल हुसैन अलैहिस्सलाम है। और इसके रूह रवां इसमें बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत मौलाना अली अब्बास खान साहब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सिर्फ अरबईन में ही नहीं बल्कि जब जो भी ज़ायरीन किसी भी वक्त भी आए और उनको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है उर्दू ज़बान यानी बर्र सग़ीर के ज़ायरीन के लिए, हमेशा इनका दफ्तर आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी साहब का जो दफ्तर है वो खिदमत करता रहता है। आप हज़रात खिदमत करते रहते हैं। हम दुआ करते हैं इस पाकीज़ा सरज़मीन से खुदा आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी साहब को उम्र नू अता करे, उनके बेटे अली नजफ़ी साहब को उम्र नू अता करे और क़िबला अली अब्बास साहब और दीगर इनकी जो वॉलंटियर्स टीम है खुदा उनको सलामत रखे। तो इस वक्त हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो पोल नंबर 820 मौक़िफ़ बाबुल हुसैन के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। क़िबला ये बताएं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और अब तक ये आपने क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हासिल की और फ्यूचर में इन यानी मुस्तक़बिल में आप और क्या इरादा रखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौक़िफ़ बाबुल हुसैन पोल नंबर 820 जहाँ पे हम ज़ायरीन अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये 2017 में हमने शुरू किया था, ये ज़मीन ख़रीदी थी और तब से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता काम करते जा रहे हैं। और आज खुदा ने हमें तौफ़ीक दी अहले बैत के सदक़े में, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में आज हमारे पास तक़रीबन 10-11 हज़ार लोग जो है ज़ुवार इसमें आराम फरमा रहे हैं भाई एक वक्त भैया वक्त। ऐसे तो कुछ कम ज़्यादा होंगे, इसलिए कुछ लोग तो वो हैं कि जो सिर्फ आए हैं खाना चाय नाश्ता करते हो फिर चले जाते हैं। जो आराम फरमा रहे हैं, हमारे पास 10-11 हज़ार कंबल हैं और एक कंबल भी खाली नहीं है, फ्री नहीं है। जज़ाकल्लाह। तो उस लिहाज से हम लोग अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास तकरीबन 10-11 हज़ार लोग आराम फरमा रहे हैं। मेडिकल है, लेडीज़ में भी जेंट्स में भी। अभी हम ज़ायरीन को वो भी दिखाएंगे कि यहाँ पर मेडिकल का क्या अहतमाम है, यहाँ पर जो जहाँ पर मोमिनीन आराम करते हैं वहाँ पर क्या अहतमाम है, जहाँ पर ताम का अहतमाम किया गया उसके बारे में भी हम दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल मेडिकल में सबसे ज़्यादा जो है वो लोग जो पैदल चल के आ रहे हैं उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो उसका पानी वो निकालते हैं। और उसके बाद मसाज भी चल रही है, लेडीज़ में भी जेंट्स में भी। फिर उसके बाद हमारे पास 2 किचन हैं। एक किचन तो वो है जहाँ पे खाना चल रहा है जो 24 घंटे चलता रहता है। रात में लोग 12 बजे भी आ रहे हैं तो उन्हें भी खाना मौजूद मिल रहा है। और एक किचन हमारा दूसरा है जहाँ पे जो तली हुई चीज़ है जैसे पकौड़ी है, इसलिए कि रास्ते में लोग इराकी और ईरानी मौक़िफ़ में खाते हुए आ रहे तो उन्हें वहाँ पे वो मसाले वाली चीज़ नहीं मिल रही, ज़ायक़ा बदलने के लिए ज़ायरीन का थोड़ा सा, तो उन्हें वो कुछ पकौड़ी कुछ जो है वो चिप्स वगैरह और ये सब जूस चल रहा है और पानी शरबत ये सब चाय वगैरह का ये दूसरा किचन है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़ायरीन को आराम मिल जाए, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मरकज़ी तबरीद है, कूलर वगैरह अच्छे हैं और ठंडे हैं, यानी आदमी जो बगैर कंबल के नहीं सो पा रहा है। जी जी, मैंने महसूस किया इस बात को। हमारे पास पिछले साल एक जनरेटर था, अभी एक जनरेटर हम लोगों ने जो है वो और मोहल्लेदा ख़रीदा इस दफ़ा, तो हमारा पूरा मौक़िफ़ जो है वो जनरेटर पे चल। इस मौक़िफ़ का लगभग एरिया कितना होगा इसमें आपने सब बना रखा है? ये 30,000 स्क्वायर मीटर में, 30,000 स्क्वायर मीटर, ये जो 3,22,000 स्क्वायर फीट बनता है। और 12 डोनम है यहाँ पे, यहाँ इराक़ में डोनम चलता है। 12 डोनम है, एक डोनम में 2,500 स्क्वायर फीट होता है, तो ये 30,000 स्क्वायर फीट है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी नीयत ये है कि जो आप देख रहे हैं सामने सेम ऐसा ही वो जो टावर है वहाँ तक हमारी ज़मीन है, ऑलरेडी है जी, तो इसी के बराबर में हम सेम यही उधर बनाएंगे और उधर जो है फिर लेडीज़ का हो जाएगा और ये पूरा जेंट्स के लिए हो जाएगा। सही सही जी, तो अभी हम वो जगह भी दिखाएंगे इंशाल्लाह और मज़ीद कितना वसी होने वाला है। फ़िलहाल हम चलते हैं अंदर, यहाँ पर जो ज़ायरीन आए हुए हैं और जो खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि उनको दिखा दें। कैमरामैन से मैं चाहता हूँ आगे आ जाए। और ये मौक़िफ़ जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है ये पोल 820 मौक़िफ़ बाबुल हुसैन। जब आप मशी करते हुए आते हैं तो यहाँ पर पिलर्स होते हैं, इसको आमूद बोलते हैं, और ये पिलर्स ही हमारे बताते हैं कि हम इस वक्त की हमारी लोकेशन क्या है और हम कहाँ पर हैं। जैसा कि आप इस वक्त अंदर देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में इस वक्त भी ज़ायरीन हैं। क़िबला हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे अतहर काज़मी साहब। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम और एहतमाम है, क्या कहेंगे आपका?
ابو ذر بھائی یقیناً وہ جو ایک کہتے ہیں کہ نا کہ امام حسین کی قربانی کو کس طرح سے پہچانا جائے، تو ہر قدم پہ جس طرح سے لوگ چل رہے ہیں، اور ہم سب سے پہلے یہیں پہ کیونکہ ہمارے 820 سب سے پہلے ہم چلیں گے اپنے موقف کی بات کریں گے کیونکہ قبلہ علی عباس صاحب ہے، تو چلتے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے میڈیکل فیسلٹیز یہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر پیشنٹ کی کیا شکایت رہتی ہے کہ مطلب کیا لے کر آتے ہیں؟ ابھی جو ٹیمپریچر یہاں پہ عراق میں اتنا ہائی ہے، تو بیسیکلی یہاں پہ جو کیسز آ رہے ہیں وہ ہیٹ اسٹروک کے آ رہے ہیں، پھر لوز موشنز، ڈائریا وغیرہ کے آ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس سے پورا منی ہاسپٹل ٹائپ سیٹ اپ ہے، سو وی ہیو ایوری تھنگ فرام آئی وی ٹو انجیکٹیبلس ٹو مطلب everything which we provide which we can support for recovery of any critical condition patients. ابھی 3-4 کیسز ہم نے آج ہی سالو کیے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس بیسیکلی سب کچھ ہے، except we can say that we do not have a heart rate monitor. This is a mini hospital we are running. ڈیہائیڈریشن کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہیں گے کوئی ایک میسج ہو جو آپ اپنی طرف سے دیکھیں کہ او آر ایس کس طرح سے انٹیک کیا جائے، اس کے بارے میں بتائیں کہ جو لوگ سفر میں ہیں مسلسل اس مشی کے دوران، ان کے لیے کیا پریکاشنس ہونے چاہیے کہ اس طرح کی پرابلمس ان کے ساتھ نہ آئیں؟ پہلے تو ایسے ہی بولیں گے کہ اتنی گرمی ہے تو جو ہے کھانا کم رکھے، بی ہائیڈریٹڈ اینڈ ٹیک فائبرس فوڈس، لکوڈ زیادہ لے، فروٹ زیادہ کھائے، اور اگر کوئی انڈیا اور ایشین کنٹریز سے آ رہے ہیں تو خاص کر کے یہ سیزن میں آپ سبزے کے سیڈس وغیرہ وہاں سے لے کے آئے، تو کیا ہے کہ وہ آپ کو باڈی کو ٹھنڈا رکھے گا، آپ کے السرس کو بھی اوائڈ کرے گا، ٹھیک ہے، ڈی ہائیڈریشن سے بھی بہت سپورٹ کرے گا۔ الحمدللہ خود مسلسل 8 سال سے مشی کر کے ہم لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ کتنا سال ہو گیا آپ کو یہاں پر؟ 8 سال 8 سال سے ہو گئے قبلہ، یہ 8 سال سے یہاں مسلسل خدمت انجام دے رہے ہیں، یقیناً یہ لائق تعریف ہیں۔ اور اطہر صاحب کیونکہ آپ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پر؟ یقیناً ابو ذر بھائی وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ آدمی کا یہاں پر وہ جو قربانی کا جذبہ ہے امام حسین علیہ السلام سے، وہ کربلا ایک انسان کو درس اس بات کا دیتا ہے، کربلا ہر ایک انسان کے لیے سبق ہے۔ جو بھی دنیا کا کوئی بھی بندہ کسی پروفیشن سے ہوگا وہ اپنے زاویے سے اس مشی کو دیکھے گا۔ امپیکٹ اگر دیکھنا ہے اس شہادت کو جو 1400 برس پہلے ہوئی 61 ہجری میں، اس کا امپیکٹ دیکھنا ہے کہ لوگ کس طرح سے چل رہے ہیں۔ ہر ایک پروفیشن کے اپنے ایکسپرٹائز کو دیکھ کر اس سے جوڑے گا اور اس کو دیکھے گا کہ ایک اس میں نیا مقام حاصل ہوگا۔ میڈیکل فیلڈ کے لیے بہت مشکل حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حیرت انگیز بھی، لیکن حیرت انگیز بھی، لیکن اس کے ساتھ بھی ان لوگوں کا جو سیلیوٹ ہے واقعی میں، چاہے وہ سرجنس ہوں یا ویسے جنرل پریکٹیشنر ہوں یا میڈیسن کے ڈاکٹرس ہوں، ان کا سب اپنے ساتھ ساتھ، میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پیرامیڈیکلس کے لیے، ان کے لیے خاص طور سے یہ بات کہوں گا کہ ان کے لیے بھی ایک بہت اہم پیغام ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یقیناً یہ ایک قربانی ہوتی ہے، آپ کسی بھی شہر سے آئیں، کسی بھی ملک سے آئیں، لیکن یہاں پر ایک جذبہ لے کر آتے ہیں کہ مجھے زوار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت کرنا ہے۔ یہ جذبہ ہم سب کو ایک سمجھ تسبیح کی طرح بنا دیتا ہے کہ کوئی بھی جیسے قبلہ یہاں پر جی ابو ذر بھائی، میں نے پہلے بھی 1-2 لوگوں نے جو ہے وہ انٹرویو لیا تو اس میں بھی میں نے ایک بات کہی، یہ سفر عشق ہے، بے شک یہ سفر عشق ہے جو لوگوں کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ بے شک کوئی بھی غیرت مند انسان یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ایسے روڈ پہ نکال دے، لیکن یہ جب امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ہر کوئی تیار ہو گیا، اپنی فیملی کو لے کے نکلا ہوا ہے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکلا ہوا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لقتل جدی الحسین حرارت فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا، کہ مومنین کے دلوں میں میرے جد امام حسین کے قتل کی جو گرمی ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ امام حسین کے قتل کی گرمی ہے مومنین کے دلوں میں جو انہیں کھینچ کے لے کے جا رہی ہے۔ بوڑھے بچے جن کے جو مریض ہیں، جن کے پیر چلنے کے لائق نہیں، وہ بھی چل کے جا رہے ہیں۔ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اتنی گرمی میں 50 52 48 کی ڈگری کی جو گرمی ہے اس میں جو ہے وہ 1 سال 2 سال 6 مہینے کے بچے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف امام حسین کی محبت ہے جو انہیں کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، اور اس محبت سے وہ درک کر رہے ہیں اور احساس کر رہے ہیں کہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام کس طریقے سے لے جایا گیا۔ آج ہمارے لیے پانی بھی ہے، آج ہمارے پاس چلنے کے لیے جو ہے وہ پیروں میں جوتے بھی ہیں، وہ برہنہ پیر تھے۔
تو انسان اس سے احساس کرے کہ سید سجاد کس طریقے سے جب نہیں چلا جاتا تھا تو تعزیانے پڑھتے تعزیانے لگائے جاتے تھے. تو یہ احساس کرنے کا مقام ہے. اور انشاءاللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مقدمہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا انشاءاللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ خدمتیں ہیں جو اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. یقیناً آپ اسپیشل سلیکشن ہوتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ اپنی اس ڈیوٹی کو یہاں پر انجام دے رہے. تو یہ آپ اپنی طرف سے جہاں تک میرا ماننا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی جیسے قبلہ پورا موقع 820 باب الحسین چلا رہے ہیں خدمتیں انجام دے رہے ہیں. دیگر ان کی پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے. آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کے دفتر سے ذیل الوارث جن کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے اردو زبان کے افراد کے لیے. میں دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ مسلسل کربلا محلہ سے جڑا رہتا ہوں. تو آپ ایک اسپیشل شخصیت ہے جو آپ کو مولا نے انتخاب کیا کہ آپ یہاں پر جا کر اپنی ڈیوٹی انجام دیں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہی سوچ کے حیرت میں رہ جاتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کو یہ خادم ظاہر حسین بنایا. جو ظاہر حسین امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ جاتا ہے ان کو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے ان کی تکلیف کو حل کرنے کا ہم کو ذریعہ بنایا اور ان کو زیارت تک ذریعہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا. بس یہی ہمارے لیے کافی ہے جینے کے لیے. بہت شکریہ. بات سے بات ملاتے ہوئے یہ کام جو انجام دے رہے ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ تو ملائکہ کا کام ہے. اللہ اکبر. روایتوں میں ہے کہ جب ظاہر امام حسین کربلا دروازہ امام حسین پہ پہنچتا ہے تو وہاں ملائکہ استقبال کرتے ہیں. بے شک بے شک. جناب حبیب استقبال کرتے ہیں, جناب عباس استقبال کرتے ہیں. تو یہ تو ان کا کام ہے اور خدا ہم سے کرا رہی ہے ہمارے اوپر اہل بیت کا, اور خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پروردگار نے ہمیں توفیق دی اور ہم یہ کام انجام. اور ہم پروردگار سے یہی دعا کریں گے پروردگار ہمیں ہماری اس توفیق میں اور اضافہ فرما, اسے ہم سے چھیننا نہیں. اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے جسم میں سانس ہے ہم زائرین امام حسین کی ایسی خدمت کرتے رہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ.